الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی بےہودہ چیز کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے مروا کراما، تو بڑے ہی شریفانہ اور پروقار طریقے سے وہ گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے خاص بندوں کی دو صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ شاہد یشہد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں، کسی وقت میں، کسی موقع پہ حاضر ہونا۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ الزور کہتے ہیں باطل کو، ایسی بات، ایسا کام، ایسی مجلس، ایسی حرکات، ایسے افعال جو غلط ہوں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو باطل میں، خلاف حق چیزوں میں، غلط باتوں میں، غلط کاموں میں، غلط مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ غلط مجالس اور باطل کیا ہے؟ سب سے بڑی باطل مجلس وہ ہے جس میں اللہ کے رسول کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، نماز کے خلاف، روزہ، حج، زکوٰۃ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، وہ سب سے بڑی باطل کی مجلسیں ہیں۔ ان مجالس کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ اہل ایمان اگر ایسی کوئی مجلس دیکھ لیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحثیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیا کریں جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں۔ آج کل تو ایسی مجالس سجانا باقاعدہ طور پہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر میڈیا کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے۔ ایسی باتیں کرنا جس سے لوگ دین سے بدظن ہو جائیں، دین کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، ان کے دلوں میں دین کے بارے میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ تو اس طرح کی وہ تمام مجالس جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کے بارے میں ڈرامے بنائے جا رہے ہوں، دین کے استہزاء کے بارے میں، داڑھی کا استہزاء، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا استہزاء، یہ سب سے بڑی باطل اور زور کی مجلسیں ہیں۔ باطل کی مجالس میں وہ مجلسیں بھی ہیں جس میں کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی میٹنگ ہو رہی ہو، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، اس طرح کے پلاننگ، اس طرح کے منصوبے جہاں ہوں، والذین لا یشہدون الزور،
میرے بندے ایسی باطل باتوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ باطل کے اندر یہ چیز بھی مفسرین نے لکھی کہ شامل ہے کہ کوئی بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کا گلہ کر رہا ہے، اس پہ بہتان لگا رہا ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں تو آپ اس میں شریک ہیں۔ اگر آپ سنیں ہی نہ تو اسے وہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ غیبت ہوتی ہی تب ہے جب غیبت کرنے والے کو کوئی سننے والا بھی ملتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو باطل چیزوں میں شریک نہیں ہوتے۔ آج کے اس دور میں اس چیز کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آن لائن جو ایسے گروپ بنے ہوئے ہوں، واٹس ایپ پہ، فیس بک کے پیجز ہوں، فیس بک کے گروپس ہوں، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس ہوں، جہاں اس طرح کی غلط بات، غلط حرکات، غلط کام، ناجائز کام کیے جا رہے ہوں، وہ ان میں شریک نہیں ہوتے، وہ ان کے ممبر نہیں بنتے، وہ ان کو لائک نہیں کرتے۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ ایک معنی اس آیت مبارکہ کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ شاہد یشہد کا ایک معنی گواہی دینا بھی ہوتا ہے، اور الزور کا معنی جھوٹ۔ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ باطل میں شریک ہونے کے اندر اگر زیادہ تفصیل میں جایا جائے اور اس کو وسعت دی جائے تو اس کے اندر ایک یہ چیز بھی شامل ہے، ایک یہ چیز بھی داخل ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی کیا ہوتی ہے کہ جس کا حق نہیں ہے اس کو حق دلانے کی کوشش، اور جس کا حق ہے اس سے حق چھیننے کی کوشش، حق کو باطل، باطل کو حق قرار دینا۔ اور اگر آپ جھوٹی گواہی میں حصہ دار ہو گئے تو آپ باطل میں حصہ دار ہو گئے، باطل کے اندر شریک ہو گئے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن جب وہ جھوٹی گواہی ہو تو اس میں ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کا گناہ، اور ایک یہ گناہ کہ جس کا حق ہے آپ کی گواہی کی وجہ سے اس سے چھینا جا رہا ہے، اور جس کا حق نہیں بنتا آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے اسے دیا جا رہا ہے۔ اس لیے جھوٹی گواہی کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ پیچھے جو گناہ گزرے تھے کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، تو اس کے بعد جھوٹی گواہی گویا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی انسانی جان کو قتل کرنا، وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ ایک مجلس میں تو آپ نے یوں کہا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، وکان متکئا فجلس، آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جھوٹی گواہی کا تذکرہ ہوا آپ یوں سیدھے ہو کے کہنے لگے بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے، بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے، بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو سچی گواہی کو چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی کے لیے تیار بیٹھیں گے۔ اگلی صفت یہ بیان کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی فضول چیز سے، بیہودہ چیز کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بھی وہ بڑے پروقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جھوٹی مجلس میں شریک نہیں ہوتے، یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے کہ جھوٹی مجلس نہیں ہے، باطل کی مجلس نہیں ہے، لیکن ایسی مجلس ہے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ایسی فضول ہلڑ بازی ہو رہی ہے، فضول تماشے ہیں، وقت کا ضیاع ہے، فضول حرکات ہیں، مذاق کی مجلسیں ہیں، اور سارے ہنس ہنس کے دورے ہو رہے ہیں،
یعنی اس میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، باطل وہ نہیں ہے، دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن فضول چیز ہے۔ فضول چیز کون سی ہوتی ہے؟ جس کا دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے انسان کو فائدہ نہ ہو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ اس طرح کی بیہودہ چیز کے پاس سے ان کا گزر ہو جائے۔ ایک تو ہے نا ایسی مجلس لگانا، ایسی مجلس میں شریک ہونا، نہیں، اہل ایمان اتنے اعلیٰ اور عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی مجلسوں سے ان کا گزر بھی ہو جائے پھر بھی اس کو دیکھتے نہیں، اس کے پاس بیٹھتے نہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، پروقار طریقے سے بڑے اعلیٰ اور نفیس انداز سے گزر جاتے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوگا، وہ اپنا وقت ضائع اور برباد ہی نہیں کرتے۔ میں اپنے بیٹوں سے یہاں بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم اپنے وقت کو بہت زیادہ برباد کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر بالخصوص ایک تو ہے کہ کسی ایسی فضول مجلس کا باقاعدہ اہتمام کرنا، اس میں شریک ہونا، یا کسی ایسے انٹرنیٹ کے اوپر اور ویب سائٹ یا فیس بک کے اوپر باقاعدہ اس میں حصے دار بننا۔ ایک یہ ہے کہ ہم کوئی اچھی چیز اپنے موبائل پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور فضول چیز درمیان میں آ گئی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اہل ایمان پروقار، شریفانہ، بڑے احسن انداز میں اس سے گزر جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چشم پوشی کر لیتے ہیں، اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں، اس کو سائڈ پہ لا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ عظیم صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔